اب آ جاتے ہیں درود پاک کی ڈائمینشنز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبانی درود پاک پڑھتے رہیں، اور دوسرا آپ نے درود کو فیل کرنا شروع کر دیا، احساس. اب درود کو فیل کیسے کرنا ہے اس کو سمجھیے. درود پاک جیسے قرآن پاک میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو صرف تھیوری ہو. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اسوے میں تمہارے لیے جو ہے وہ نجات ہے. رسالت مآب کے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا. کہ رسالت مآب نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. رسالت مآب نے کہا روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. رسالت مآب نے کہا حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے نا. سرکار نے بتایا کہ عبادت ایسے کرنی ہے، سرکار نے بتایا سجدہ ایسے کرنا ہے، سرکار نے بتایا رکوع ایسے کرنا ہے، سرکار نے بتایا کہ جو ہے وہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ پڑھنی ہے. سرکار نے بتایا نا. بالکل بالکل بالکل. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ ویٹیج کیا دیتے ہیں؟ احساس کیا؟ احساس کیا؟ وہ احساس پریکٹیکل درود ہے. زبانی آپ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، 10 ارب دفعہ بھی درود پڑھ لیں، لیکن اگر احساس نہیں ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں اور آپ کو نماز میں احساس نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. جیسے بلے شاہ کہتا ہے کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. یعنی آپ جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کلو اللہ احد اور دل میں اور چیزیں چل رہی ہیں، تو سر ہپوکریسی اور کہتے کس کو ہے؟ فزیکلی مینٹلی وہاں پریزنٹ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور کہتے کس کو ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی پڑھ لیا یا قرآن پاک. آپ سمجھ لیں کہ آپ نماز کی کتاب لیں اور نماز کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا اس کو پڑھتے چلے جائیں، کریں نا، نماز ہو جائے گی. بس یہی کام ہے. درود کا ترجمہ اور درود کی انرجی کو سمجھیے.